قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے اور اصلاح کرتا ہے اس کا بھی اجر اللہ پر ہے۔ کتنا اجر اللہ رب العزت دیں گے؟ وہ اپنی شان اور عظمت کے مطابق اس کو اجر دیں گے۔ معاف کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی کو معاف کرنا، کسی کے لیے اپنے دل میں بغض و حسد نہ رکھو اور کسی کی غیبت نہ کرو، اپنے دل کو صاف رکھو اور معاف کر دو۔ اگر یہ پہلو تمہارے اندر موجود ہے، لوگوں کی بھی اصلاح کرو، یہ اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا اجر اپنے پاس رکھا ہے۔ اگر رشتہ داریوں میں خلیل آ گیا ہے، رشتہ دار ناراض ہے کسی بات سے، کسی وجہ سے، اپنے دل میں کوئی بھی ایسی قدورت نہ رکھنا کہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، اس موسم بہار میں تم محروم ہو جاؤ نیکیوں سے۔ اللہ ذو الجلال کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو۔ معاف کرو گے تو اللہ رب العزت کی رحمت تم پہ برس جائے گی۔ معاف کرنا سیکھو۔ اور آج دیکھو معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو رشتہ داریوں میں ایسے قدیر ڈال کے بیٹھے ہوئے سالوں کے سال گزر گئے ہیں، لیکن ان سے بات کرنا تو دور، ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ کیا ہمارے دلوں میں قدورت آ گئی، ہمارے دلوں میں یہ کیسی عداوتیں شیطان نے ڈال دی اور بغض و حسد کیسے آ گیا۔ اللہ رب العزت کا خوف ہمارے دلوں سے کہاں چلا گیا؟ ہمارا دل ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ ہمارے رب نے بنایا ہے، اور ہم اپنے رب سے ہی بغاوت کرنی شروع کر دیں اور پھر اپنی ہی منمانی شروع کر دیں کہ مجھے اس نے یہ بات کہی تھی، میں تو اپنے مرتے دم تک اس بات کو نہیں بولوں گا، اس نے مجھے یہ بات کیوں کی؟ اپنی عزت اور انا کی خاطر معاف نہیں کرتا، بلکہ دل کے اندر یہ قدورت رکھتا ہے۔ اور دعا کیا کرو کہ اس سے پہلے تمہیں کہیں موت نہ آ جائے اور رب تعالیٰ کے ہاں تمہارا جو قلب سلیم ہے اس کو دیکھا جائے اور اس کے اندر قدورت ہو رشتہ داروں کے لیے اور بہن بھائیوں کے لیے اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے تمہارے دل کے اندر کوئی بغض و حسد نہ ہو۔ لوگوں کو، دوسروں کو معاف کرنا سیکھو اور اپنے دل کے اندر لوگوں کے لیے صلہ رحمی پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے، اور جان کے دشمن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دین سے روکا جائے، آپ نے ان کو بھی معاف کیا۔ جو معافی کا بہتر بن کے آیا آپ نے ان کو بھی معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی ذات پہ لوگوں کو ترجیح دی اور لوگوں کو معاف کیا۔ یہ ایسا عمل ہے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کا تعلق اس شخص سے جڑ جاتا ہے، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر ہے۔ اللہ رب العزت اس کو کتنا اجر دیں گے؟ وہ اپنی شانوں اور عظمتوں کے مطابق دیں گے۔ اور تیسری بات قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نون والقلم وما يسطرون ما أنت
بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. میرے محبوب، جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیوانے نہیں ہیں، ساری دنیا آپ کو کہے تو پریشانی کس بات کی ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. لوگوں کو گانے سننا، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنا، لوگوں کی پریشانیاں جو آپ کو دیتے ہیں ان پر صبر کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی شریعت میں لمیٹیشن بیان نہیں کی گئی. اس کا اجر کتنا ہے اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ اس کا اجر کتنا ہے. اگر تمہارے اوپر بھی مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، اللہ رب العزت کے ہاں صبر کر لو، اس کا بدلہ کتنا ہے اللہ رب العزت اپنی شان و عظمتوں کے مطابق ہی دے گے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو ایسے اخلاق عالیہ سے نوازا ہے کہ دنیا میں ایسا اخلاق کسی کے پاس ہے ہی نہیں اور نہ ہو سکے گا. ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا احسبکم اخلاقا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے ہاں سب سے پیارا، سب سے قریب تر وہ انسان ہے احسبکم اخلاقا، تم میں جس کا اخلاق سب سے پیارا ہے وہ اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے زیادہ قریب ہے اور سب سے زیادہ پیارا. روزہ رکھنا اور رمضان المبارک میں قیام کرنا اور پھر اس کے بعد معاف کرنا اور صبر کرنا، اس کا اتنا بڑا اجر ہے دنیا کے اندر اس کا میزان و مقیاس جو ہے وہ بیان ہی نہیں کیا گیا. شریعت نے اس کی لمیٹیشن ہی نہیں بیان کی. اس کا اجر اتنا ہے، صبر کرو، کوئی بھی پریشانی آ جائے اس کا اجر اتنا ہے انلمیٹڈ، کوئی پتہ نہیں ہے اس کا اجر اللہ رب العزت نے کتنا رکھا ہے. اور اجر اللہ رب العزت کی دے گے وہ کتنا دے گے اپنی شانوں اور عظمتوں کے مطابق دے گے جو اس کی شان اور عظمت کو لائق ہے. اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ سب سے زیادہ کیا کرتے تھے. قرآن مجید کو سب سے زیادہ پڑھتے تھے. صحابہ کرام اور سلف صالحین اور تبع الاتباع سلف صالحین ان کا یہی مشن ہوا کرتا تھا، ان کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ رمضان میں روزہ رکھا ہے اور مسجد میں چلے جاتے اور پھر وہاں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. کان السلف اذا صاموا، سلف صالحین جب رمضان المبارک میں روزہ رکھتے تو روزہ رکھ کے جلسوا فی المسجد، وہ اپنا وقت جو ہے وہ مسجد میں گزارا کرتے تھے. کس لیے؟ وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب احدا، اور اسی طرح ہی ہم اپنے روزے کی حفاظت بھی کرتے ہیں. ولا نغتاب احدا، اور اسی طرح ہی ہم غیبتوں سے بچ سکتے ہیں. كان زهري اذا دخل رمضان، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کے استاد امام زہری رحمہ اللہ جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ جاتا تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کو سب سے زیادہ کیا کرتے تھے اور اپنی پوری توجہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت پر دیا کرتے تھے. اور امام مالک جو کہ بہت ہی بڑے محدث ہیں،
وہ کہا کرتے تھے کان مالک اذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ جاتا حدیث جو ہے وہ بند کر دیتے تھے. اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ومجالسة أهل العلم، وہ مجلس صحابہ اہل علم کی ہی کیوں نہ ہو، وہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے. کس لیے؟ یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور اپنی پوری توجہ جو ہے وہ قرآن مجید پر دیا کرتے تھے. سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کان اذا دخل رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ترک جميع العبادة، وہ اپنی تمام عبادتوں کو ایک طرف رکھ لیتے، وَأَقْبَلُوا عَلَىٰ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اور اپنی تمام توجہ جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھنے میں لگاتے اور اسی طرح وہ قرآن مجید کو سیکھتے. یہی وجہ ہے كَانَ الْأَسْوَدُ يقرأ القرآن في كل ليلتين من رمضان. اسود یہی وجہ تھی کہ ہر 2 راتوں میں وہ قرآن مجید کو مکمل کر لیا کرتے تھے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی 6 سے 7 روایتوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں بتائیے ہم قرآن مجید کو کتنے دنوں میں مکمل کیا کریں، کتنے دنوں میں قرآن مجید کو ختم کیا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اقرأ وفی 40، تم 40 دنوں میں قرآن مجید کو مکمل کیا کرو. یعنی ہر مسلمان کو عام دنوں میں، یعنی غیر رمضان کے اندر، رمضان سے ہٹ کے جو عام دن ہے ان کے اندر ہر مسلمان کو ہر 40 دن میں قرآن مجید کو مکمل کرنا چاہیے. فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول میرے پاس اور طاقت ہے، میں قرآن مجید کو اور پڑھنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اقرأ وفی 30، آپ نے فرمایا 30 دنوں میں قرآن مجید کو پڑھ لیا کرو. کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس اور طاقت ہے، میں اور کم دنوں میں پڑھ سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا قال اقرأ وفی 25، آپ نے فرمایا 25 دنوں میں قرآن مجید کو مکمل کر لیا کرو. فرمایا میرے پاس اور طاقت ہے. قال اقرأ وفی 20، تم 20 دنوں میں قرآن مجید کو مکمل کر لیا کرو. کہا اللہ کے رسول میرے پاس اور طاقت ہے. فرمایا اقرأ وفی 15، تم 15 دنوں میں قرآن مجید کو مکمل کر لیا کرو. کہا اللہ کے رسول میرے پاس اور طاقت ہے، میں قرآن مجید کو اور زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں اور کم وقت میں پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا اقرأ وفی 20، فرمایا تم 10 دنوں میں قرآن مجید کو مکمل کیا کرو. کہا اللہ کے رسول میں اور پڑھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اقرأ وفی 70، تم 7 دنوں میں قرآن مجید کو مکمل کیا کرو. کہا اللہ کے رسول میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، میرے پاس اور طاقت ہے. آپ نے فرمایا اقرأ وفی 30، تم 3 دنوں میں قرآن مجید کو مکمل کیا کرو. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک اور بات کہہ دی. آپ نے فرمایا لا یفقہ، جو 3 دن سے پہلے قرآن مجید کو مکمل کرتا ہے اس نے قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں ہے. یعنی 3 دن سے پہلے انسان کو قرآن مجید مکمل نہیں کرنا چاہیے. اہل عرب جو کہ قرآن مجید کو سمجھتے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی عنہ رحمت واسعہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک ہی رات میں قرآن مجید کو مکمل کر لیا کرتے تھے. کس لیے؟ کیونکہ وہ اہل علم تھے، وہ جانتے تھے اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جو نہیں جانتا اس کو چاہیے وہ 3 دن سے پہلے قرآن مجید کو مکمل نہ کیا کرے۔ صحابہ کرام آپ نے ایک ہی رات میں قرآن مجید کو مکمل کیا تو رمضان المبارک کے اندر اس بابرکت مہینے کے اندر ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے اور لوگوں کو معاف کرنا ہے اور اپنے اخلاق اور کردار کو اچھا بنانا ہے۔ ہماری زبان سے اگر الفاظ نکلے تو اچھے نکلے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ یہ ایسے کام ہیں جن کا شریعت کے اندر اس دنیا میں مثال و مقیاس جو ہے وہ بیان ہی نہیں کیا گیا۔ اس کا اجر کتنا ہے اللہ ذوالجلال پر ہے، اللہ رب العزت اس کا اجر دیں گے اور کتنا دیں گے، جو اس کی عظمت اور اس کی شان کو لائق ہے اتنا ہی وہ اجر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پر روزے جو ہیں وہ فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین، یہ نہ سوچو کہ یہ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں یہ ہم پر ہی فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ سے پہلے جو لوگ آئے تھے، جو پہلی امتیں تھیں، ان پر بھی ان روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، لعلکم تتقون۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، اللہ ذوالجلال کا خوف آ جائے، رب تعالیٰ کا ڈر تمہارے دل کے اندر بیٹھ جائے اور تمہیں پتہ چل جائے کہ ایک فقیر، ایک غریب مسکین جس کو کھانا میسر نہیں ہوتا وہ اپنا پورا دن جو ہے وہ اسی طرح گزار دیتا ہے۔ ایک مسلمان کو رمضان المبارک کے اندر یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر بھوک اور پیاس کی شدت کو کس طرح برداشت کیا جاتا ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ ذوالجلال نے انلیمیٹڈ رکھا ہے، اور اپنے پاس سے وہ جتنا اجر دیں گے اپنی شانوں اور عظمتوں کے مطابق دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ لوگوں رمضان المبارک کے اندر حلال چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ انسان صبح سے شام تک حلال چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں لیکن وہ کھاتا نہیں ہے، اس کے دل میں اس کے رب کا خوف ہے، ڈر ہے، اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ صبح سے شام تک حلال چیزوں ترک کر دیتا ہے، ان کے قریب بھی نہیں جاتا۔ جب حلال چیزیں ہم پورا دن نہیں کھاتے تو پھر حرام کام کیوں کرے؟ رمضان المبارک میں غیبت جو ہے یہ حرام ہے، اس سے بچ جاؤ اور فحش گوئی سے بچ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، لوگوں رمضان المبارک کے اندر وہ شخص جس نے روزہ بھی رکھا ہے اور وہ جھوٹ بھی نہیں چھوڑ رہا، غیبت بھی نہیں چھوڑ رہا، جہالت کے کام بھی نہیں چھوڑ رہا، والعمل به، اور جہالت والا عمل نہیں چھوڑ رہا، فليس لله الحاجة في أن يضع طعمه وشرابه، اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کھائے پیے یا نہ کھائے، اللہ ذوالجلال کو ایسے انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو رمضان کے اندر روزہ بھی رکھتا ہے اور
پھر جھوٹ بھی نہیں چھوڑتا، جہالت والے کام بھی نہیں چھوڑتا، فحش کوئی بھی کرتا ہے، ایسے روزے کی اللہ ذوالجلال کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رمضان المبارک کے اندر روزہ تو رکھتے، حلال چیزوں سے رکتے صبح سے شام تک، اور اس کے بعد وہ حرام کام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمائے ہیں لوگوں کو بتایا، صحابہ کو کہا۔ اسی طرح ابو العالیہ بیان کیا کرتے تھے، الصائم فی عبادہ وإن كان راقدا على فراشه ما لم يغتب۔ آپ فرمایا بیان کرتے ہیں، فرمایا کرتے تھے روزہ دار اگر 5 نمازیں جو ہیں وہ وقت پر پڑھتا ہے، اگر وہ سویا بھی رہے سارا دن تو اللہ ذوالجلال اسے عبادت کا ہی ثواب دیتے ہیں۔ وہ سو گیا ہے، اللہ رب العزت اسے پھر بھی عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ مالک الملک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پہ ساتھ یہ شرط بھی لگا دی کہ روزے دار ہے، وہ سو گیا ہے، لیکن یہاں شرط یہ ہے کہ اس کی زبان سے کسی کے لیے غیبت نہ نکلتی ہو، اپنی زبان کو پاک رکھتا ہو، لوگوں کے گلے شکوے نہ کرتا ہو، اپنی زبان کو صاف رکھتا ہو، کردار کا بھی اعلیٰ ہو، اس کا کردار بھی اچھا ہو، لوگوں میں بھی اس کا کردار اچھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے پیارا وہ انسان ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا خیال کرو۔ یہ رمضان المبارک ہمیں سبق یہی دیتا ہے۔ یہ بابرکت موسم بہار مہینہ ہماری زندگی میں آنے والا ہے، اس سے پہلے ہمیں اس رمضان کے لیے وہ کام کرنے چاہیے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور وہ کام کرنے چاہیے جن کا اللہ ذوالجلال نے سب سے زیادہ اجر بیان کیا ہے، جس کی شریعت میں لمیٹیشن ہی نہیں بیان کی گئی۔ ایسے عمل کرو، اور جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو 1-2 نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازوں کی پابندی کرے، اور جو 5 پڑھتے ہیں وہ تہجد کا بھی اہتمام کرے، اور جو قرآن نہیں پڑھتے وہ قرآن مجید کی بھی تلاوت کرے۔ اس رمضان کے اندر اللہ ذوالجلال لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، لوگوں کی بخشش کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہر رات آسمان دنیا میں نازل ہوتے ہیں، جب رات کا آخری پہر ہو جاتا ہے، فی کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب رات کا آخری پہر ہو جاتا ہے، فیقول من یدعونی فاستجیب له، اللہ ذوالجلال آوازیں لگاتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہے میں اسے عطا کر دوں، فاستغفر له فاغفر له، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو رزق کا متلاشی ہے، اس کا رزق کم ہے، وہ کہتا ہے کہ میری روزی اس کے اندر بڑی کمی آ گئی ہے، میرے پاس مال نہیں ہوتا، بڑا میں پریشان ہوں۔ اللہ رب العزت رات کے آخری پہر میں یہ آوازیں لگاتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں۔ اس وقت ہم غفلت کی نیند سوئے ہوں تو اس سے بڑھ کے ہماری بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کو، اس کے اندر جو رحمتیں ہیں ان کو سمیٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔